سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ یونان و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک ہندوستاں ہمارا۔ یونان و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک ہندوستاں ہمارا۔ باطل سے ڈرنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحاں ہمارا۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ اور مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہیں ہندوستاں ہمارا۔ قرآن مقدس میں آتا ہے لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا مذہب مجھے میرا مذہب۔ تو مذہب کی تو لڑائی ہے ہی نہیں، ہم سب اسلام والے ہیں، ہم سب مسلمان ہیں۔ اور جنگ آزادی میں سنی مسلمانوں کا زبردست کردار رہا ہے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی سر فہرست آتے ہیں، ان کا نام سب سے اوپر آتا ہے۔ جب تن کے گوروں نے من کے کالوں نے ہندوستان میں قبضہ جمانے کے بعد تمام ہندوستانیوں کو پریشان کیا تھا، تو علامہ فضل حق خیر آبادی نے اسی منبر و محراب سے ایک اعلان فرمایا تھا، ایک فتویٰ صادر فرمایا تھا کہ ان لوگوں سے جنگ کرنا جائز ہو گیا ہے، ان سے جنگ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہندوستان کے ساتھ ساتھ قوم مسلم کو بھی پریشان کرتے تھے اور قرآن مقدس پر بھی حملہ آور ہوتے تھے۔ انہوں نے قرآن مقدس کی طباعتیں بند کر دیں، اس کی چھپائی، اس کی لکھائی سب بند کروا دی تھیں۔ لیکن قربان جائیے مسلمان کے ایک بچے پر کہ اس نے تن کے گوروں من کے کالوں کے سامنے کھڑے ہو کر للکار کر کہا تھا کہ تمہیں طباعت بند کرنی ہے بند کر لو، قرآن کی چھپائی بند کرنی ہے بند کر لو، پریسیں بند کرنی ہے بند کر لو، قرآن کا جیسا تم کو کرنا ہے کر لو، قرآن کو پرزے پرزے کرتے ہو کرو، قرآن کو سمندر میں بہاتے ہو بہاؤ، لیکن یاد رکھو قرآن پاک کو تم مٹا نہیں سکتے، کیونکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کو نازل فرمایا ہے تو ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تم کتنے بھی مٹانے کی کوشش کرو گے، جو میرے سینے میں قرآن رکھا ہوا ہے اس کو تم مٹا نہیں سکتے۔ فی الحال جب علامہ فضل حق خیر آبادی نے ان کے خلاف ان سے لڑنے کا فتویٰ صادر فرمایا تو انگریزی حکومت نے ان پر مقدمہ دائر کر دیا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی کے وکیل جو تھے وہ لڑنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن آپ نے کہا آپ میری طرف سے نہ لڑیں، آپ ڈیفینس نہ کریں، میں اپنی پیروی خود ہی کروں گا عدالت میں۔ تو آپ جب عدالت میں گئے تو بہت سے لوگوں نے کہا علامہ فضل حق خیر آبادی تم یہ کہہ دو کہ یہ فتویٰ تم نے نہیں دیا ہے تو تمہیں امان دیا جائے گا، تمہیں بخش دیا جائے گا۔ آپ نے کہا نہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اور جھوٹ لوگوں نے کہا کہ علامہ فضل حق خیر آبادی صاحب آپ ان کے سامنے کہہ دیں کہ میں نے فتویٰ صادر نہیں کیا تو آپ کو امان دیا جائے گا، آپ کو بخش دیا جائے گا۔ آپ نے کہا نہیں، میں نے کہا ہے تو کہا ہے، اس سے پیچھے ہٹ نہیں سکتا۔ فی الحال آپ اپنی پیروی کرتے رہیں اور زبردست طریقے سے اپنی پیروی آپ خود کرتے رہیں، ایک بہترین وکیل کی طرح، کیونکہ مسلمان کہتے ہیں نا کہ جب کردار پر آئے تو بہترین کردار ہے مومن، ورنہ دشمنوں کے لیے تلوار ہے مومن۔ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ببانگ دہل اعلان کرتے رہیں کہ فتویٰ میں نے ہی دیا ہے، اور یہ 1857 کی بات ہے۔ جب انگریزوں نے دیکھا، تن کے گوروں من کے کالوں نے دیکھا کہ علامہ فضل حق خیر آبادی اتنی اچھی پیروی اپنی کر رہے ہیں تو یہ تو جیت جائیں گے اور یہ ثابت کر دیں گے کہ ہم لوگوں کا رہنا یہاں برا ہے، ہم لوگ کا رہنا یہاں پر ٹھیک نہیں ہے، لیگل نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کے اوپر دباؤ بنا کر
کیسے بھی انہیں ہرایا گیا اور کالے پانی کی سزا دی گئی جو انڈومان نکوبار میں پڑتا ہے۔ فی الحال وہاں پر ڈال دیا گیا، چاروں طرف سمندر ہے، لیکن سینہ عشق رسول میں مست ہے۔ آپ نے وہاں بھی کتاب تصنیف فرمائی۔ فی الحال جب آپ بستر مرگ پر تشریف فرما ہوئے تو وہاں کے جو جیلر تھا اس کو بڑا ترس آیا، کہنے لگے کہ آپ بڑے نیک ہیں، آپ اس کالے پانی کی سزا میں بھی اپنے محبوب کو نہیں بھولیں اور اپنے رب کو نہیں بھولیں۔ ہمیں تو من کرتا ہے کہ آپ کی سزا کم کروا دی جائے۔ آپ نے کہا آپ بستر مرگ پر ہوں، میں اب تو نبی سے ملاقات کر کے ہی دم لوں گا۔ سبحان اللہ۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے قبر میں تشریف لانا یا رسول اللہ۔ آپ نے کہا مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، مجھ سے لاکھ مرتبہ کوئی پوچھتا تو لاکھ مرتبہ میں کہتا کہ فتویٰ میں نے دیا ہے، کیونکہ زمانہ چینج ہو سکتا ہے لیکن نبی کی محبت میں دیا ہوا فتویٰ چینج نہیں ہو سکتا۔ تو علامہ فضل خیر آبادی اور بہت سارے دیگر علماء اور بہت سارے مسلمان جنگ آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیے تھے، کیونکہ وہ ڈرتے نہیں تھے مرنے سے۔ جو سب سے بڑے ہیرو مانے جاتے ہیں، بابائے ہندوستان، جن کو ہم لوگ گاندھی جی کہتے ہیں، جن کا نوٹ پر فوٹو ہے، امیج ہے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم نے جنگ کا طریقہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھا کہ تعداد بھلے کم ہو لیکن انسان اگر حق پر ہو، رائٹ پر ہو، تو لڑنے سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کو آزادی ملی اور ہم سب اب آزاد ہندوستان میں تشریف فرما ہے۔ اپنے دیکھو وطن سے محبت کرنا چاہیے، میرا وطن ہے، ہم اس وطن سے محبت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں وطن سے محبت کرنے کا طریقہ بتایا۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو مکے سے بھی محبت، جب مدینہ میں گئے تو مدینہ سے بھی محبت۔ تو جس ملک میں آپ رہتے ہیں اپنے ملک سے محبت کے ساتھ ساتھ اپنے خدا اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے رہیں، کیونکہ ہندوستان سے آزادی تو 1857 ان سب سن میں ملا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو کفر سے آزادی بہت دن پہلے عطا فرمایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو آزادی عطا فرمائی جہنم سے۔ تو نبی سے محبت ضروری ہے، قرآن سے محبت ضروری ہے، ایمان سے محبت ضروری ہے، اور ہندوستان سے محبت ضروری ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ آئیں۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص میرے پاس آیا جو کہ رونے لگا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا حضور، زمانہ جاہلیت میں میں نے بہت غلط کام کیا ہے، اگر آپ کو بتاؤں تو آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ آپ نے کہا بتاؤ۔ کہنے لگے حضور، میں نے اپنی بٹیا کو زندہ درگور کر دیا تھا۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیر لیا، کہنے لگے حضور مجھے معاف کر دیجیے، پورا قصہ سن لیجیے حضور۔ میں اس وقت نوجوان تھا، میری بیوی حاملہ تھی، اور حاملہ ہونے کی وجہ سے میں بڑا خوش تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں 2 جون کی روٹی کمانے کے لیے، اگر بچہ ہوگا تو اسے پال لینا، اور بچی ہوگی تو اسے زندہ درگور کر دینا۔ میں چلا گیا، جب کچھ دنوں کے بعد آیا تو میں نے اپنے آنگن میں ایک بچی دیکھی جو کھیل رہی تھی، مجھے بھی محبت آئی، میں نے اس کو اٹھا کر گود میں لیا، لیکن وہ مجھے بابا نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ اگر میں ان کو بابا کہوں گی تو یہ مجھے مار دیں گے۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ کس کی بچی ہے؟ تو میری بیوی نے بہانہ کرتے ہوئے بنایا کہ پڑوس کی بچی ہے، لیکن بچی میری ہی تھی۔ تو مجھے کسی نہ کسی طریقے سے پتہ چل گیا کہ کس کی بچی ہے، یہ میری ہی بچی ہے۔
تو میں نے اس لڑکی کو رات کے اندھیرے میں اس کے ماں کے آغوش سے اس کو چھینا اور گھسٹ کر ریتیلی زمین پر لے کر جانے لگا۔ بچی نے آواز لگائی، ابا مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ حالانکہ میں ایک جگہ گر بھی گیا، مجھے چوٹ بھی آئی۔ بچی نے وہاں پر اپنے دوپٹے کو پھاڑ کر وہاں پر باندھا بھی اور محبت کا اظہار کرتی رہی، مجھ سے پیار کرتی رہی۔ لیکن زمانے جاہلیت میں کفر اس طریقے سے سوار تھا میرے سر پر کہ میں اسے لے گیا، ریت ہٹا کر اسے زندہ درگور کر دیا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے معافی ملے تو دے دیں۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پیارے امتی، میرے پیارے غلام، ہر چیز کی معافی ہے، اس کی بھی معافی ہے، لیکن تم نے کام بڑا غلط کیا ہے، چلو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے توبہ کی اور نبی کے صحابی بن کر چمکے۔ یہاں سے بتانا یہ مقصود تھا کہ جب وہ بچی زندہ درگور ہو رہی تھی، وہ بھی اس وقت قید و بند میں تھی، جب زندہ درگور ہونے لگی، جب اس کے سینے تک ریت ڈال دی گئی تو اس نے کہا تھا، گویا یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ بھیج دے کوئی ایسی ذات جو ہم سب کی حفاظت کرے، ہم بیٹیوں کی حفاظت کرے، ہمیں آزادی دلوائے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آواز سنی اور ایسا محبوب پیغمبر بھیجا، ایسا محبوب پیغمبر بھیجا کہ دنیا میں جب آئیں، جہاں تاریک تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر اجالا تھا۔ ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں آزادی، کفر سے آزادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوائی، اور ہندوستان میں آزادی ان کے ماننے والے پیارے امتیوں نے دلوائی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مسلمانوں، اپنے کردار پر بہترین فوکس کرو، انشاءاللہ العزیز دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنور جائے گا۔